بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں آخرت میں ان کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا. ہماری اس مختصر سی زندگی میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نیکیاں خوب کریں، اللہ رب العزت اس کی توفیق ہر ایک کو نصیب فرما. اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں. اگر کوئی انسان زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکتا، راتوں کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتا، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، تسبیح ذکر وغیرہ میں مشغول نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ شخص اس آدمی سے بہتر ہے جو نیکیاں تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا، دریافت کیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو نفلی عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، نماز، روزے، تہجد، ذکر، تلاوت سب، لیکن ساتھ میں گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، یعنی زیادہ عبادت اور زیادہ گناہ. اور ایک شخص وہ ہے جو نفلی عبادتیں تو کم کرتا ہے، صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کم کرتا ہے. یہاں عبادت بھی کم اور گناہ بھی کم. تو ان دو شخصوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے مقابلے میں کسی عمل کو نہیں جانتا. یعنی جو آدمی گناہوں سے بچے وہ اس پہلے والے آدمی سے بہتر ہے جو نیکیاں تو خوب کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی نفلی عبادتیں زیادہ نہ کر سکتا ہو تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو کام ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ہر ایک ان کو جانتا ہے. آپ سے جب بھی کوئی بیعت ہونے کے واسطے آتا اور درخواست کرتا کہ کوئی وظیفہ مجھے بتلائیے جس پر میں عمل کروں، تلاوت، تسبیح، معمولات بتلائیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس کو معمولات نہیں دیتے تھے، بلکہ پہلے اس کو یوں کہتے تھے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس کے بعد معمولات کی پابندی کریں. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ نفلی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی، شریعت کے جو احکام ہیں اس کے خلاف کام کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں. یہ جو گناہ ہیں
اس کے آخرت کے نقصانات تو ہے ہی ہے. جیسے ابھی میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے گی، لیکن دنیا میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ آدمی گناہ کے ذریعے گویا احسان فراموشی کر رہا ہے. جس اللہ رب العزت نے اس کو وقت پر کھانا کھلایا، ضرورت پر پانی پلایا، اس کی تمام ضرورتیں پوری فرمائی، جبکہ محلے میں بستی میں کئی لوگ بیمار تھے، اس کو تندرستی عطا فرمائی. اس کے گھر میں دوسرے افراد بیمار تھے، اس کو تندرستی عطا فرمائی. اس کی تمام ضرورتوں کا اللہ رب العزت نے خیال رکھا. ٹھنڈی کی لمبی راتوں میں میٹھی اور اچھی نیند اس کو سلایا، اٹھتے ہی اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. اس کی اور اس کے گھر والوں کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت نے پورا کیا. پھر بھی کوئی آدمی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے تو یہ بندہ احسان فراموش ہے. حالانکہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے احسان کیا تو ان نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن گناہ کے ذریعے آدمی احسان فراموش بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کے احسانوں کو بھول جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی دی گئی نعمتوں کا ناشکریہ ہوتا ہے، ناشکری کی جاتی ہے، اللہ رب العزت دھیرے دھیرے ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. تو گناہ کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ بندہ ناشکرا اور احسان فراموش بن جاتا ہے. گناہ کی دوسری خرابی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ظلمت اور اندھیرا طاری ہو جاتا ہے. یہ حدیث مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے. تیسرا کرتا ہے تو تیسرا. اگر وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو رہتے رہتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. پھر وہ بندہ حق بات قبول نہیں کرتا، حق بات اور اچھی بات کو مانتا نہیں، کیونکہ اس کے دل پر زنگ لگ گیا. گناہ کا ایک اندھیرا ہوتا ہے. جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرکزہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک حرام لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا. وہ بھی اس طور پر کہ کسی بندے نے آپ کی دعوت کی، آپ نے کھانا کھا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی انکم، اس کی آوک حرام کی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس ایک حرام کے لقمے کا اثر یہ ہوا کہ 2 مہینوں تک لگاتار میرے دل میں گناہ کے وسوسے آتے رہے، یہ خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں. تو گناہ کی ایک ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے اور آدمی کو پھر دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کے وسوسے اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں. گناہ کی تیسری خرابی یہ ہے کہ انسان کی عقل پھر کام نہیں کرتی، اس کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا تھا. یہ شیطان تو آسمانوں پر رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. سب سے پہلے گناہ اس نے کیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ گناہ کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی اور اس نے پھر اللہ رب العزت کو عقلی دلیل پیش کی. کیا کہا؟ انا خیر من، میں کیسے سجدہ کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا. اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے یعنی بلند ہوتی ہے، اور مٹی کی خاصیت نیچے کو جانا ہے. تو آدم نیچے ہوئے، میں اونچا ہوا، میں افضل ہوا. اس کی عقل ماری گئی. اگر اس کے پاس صحیح عقل باقی رہتی تو وہ یہ سوچتا کہ جس رب نے آگ کو بنایا اسی رب نے مٹی کو بھی بنایا. جب دونوں کو ایک ہی رب نے بنایا اور بنانے والا خود حکم دے رہا ہے کہ مٹی کو آگ سجدہ کرے، اب اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. اس کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن گناہ کی وجہ سے عقل ماری جاتی ہے. اس نے واہیات عقلی دلیل پیش کی کہ میں آگ سے بنا، میں افضل.
اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ، آگ پیدا کرنے والا بھی اللہ، مٹی بنانے والا بھی اللہ۔ جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ آگ مٹی کے سامنے جھکے تو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اور پھر ایسی عقل ماری گئی کہ چلو گناہ ہو گیا، اس کے بعد توبہ تو کم سے کم کر لینا۔ اللہ رب العزت کے سامنے سے درخواست کرنی تھی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن اس کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور مردود ہو گیا، ملعون ہو کر زمین پر پھینک دیا گیا، قیامت تک ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شیطان کی توبہ کے بارے میں ایک اسرائیلی روایت بھی ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ روایت ہے اسرائیلی، لیکن ہمیں ہماری کام کی جو چیز ہے سبق کو سامنے رکھنا ہے، اس کو خالی یاد کرنا ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے ایک روایت نقل کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس یعنی شیطان کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ شیطان کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ رب العزت سے آپ کی تو بات چیت ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، کوہ طور پر جا کر آپ ہم کلامی کرتے ہیں، اب جب آپ کا جانا ہوئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوئے تو میرے بارے میں بھی عرض کر دینا کہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی کوئی شکل ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمتی وسعت علی غضبی او کما قال، کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر حاوی ہے، یعنی رحمت زیادہ ہے، رحمت غالب آ جاتی ہے، غصہ غالب نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، لیکن شیطان کی درخواست بھول گئے۔ جب واپس آ رہے تھے اللہ رب العزت نے سامنے چل کر موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ موسیٰ آتے وقت کسی نے کوئی درخواست کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ہاں شیطان نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ شیطان بہت مایوس تھا، پشیمان تھا، اپنے کیے کے رائے پر شرمندہ تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میری معافی کا کوئی حل ہے، کوئی رستہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں، اس کی معافی کا بھی ہمارے پاس حل ہے۔ جا تم اس سے کہہ دینا کہ میں نے تجھے جو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو نے نہیں مانا اور مردود ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اب بھی آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے، تیرا گناہ معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر شیطان سے بتایا کہ بھائی تیرا بھی رستہ صاف ہو گیا، چھوٹا سا کام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کرنا ہے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب چونکہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے عقل ماری گئی، تو پھر یہ شیطان کہنے لگا کہ بھلے آدمی، جب جیتے جی میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب مرنے کے بعد میں ان کو سجدہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ مٹی کو آگ سجدہ کرے، مجھے حکم پورا کرنا ہے، میری توبہ قبول ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن گناہ کی وجہ سے عقل ماری گئی۔ تو گناہ کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ وقت پر بارش کا نہ ہونا ایک بہت بڑا نقصان، رزق کی کمی، روزی میں بے برکتی، یہ سب سے بڑا سبب ہے گناہوں۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی عمر میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے ہر کام کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی تنگ کر دی جائے گی۔ گناہ کے بہت نقصان۔ تو آدمی نیکیاں کرے لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرے۔ ایک آدمی نیکیاں بہت کرتا ہے، گناہ بھی ساتھ میں بہت کرتا ہے، اور ایک آدمی نیکیاں کم کرتا ہے لیکن گناہ سے بچتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدمی اپنا پیٹ بھرنے کے واسطے خوراک کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے ساتھ طاقت حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹونک بھی لیتا ہے۔ تو ایک آدمی طاقت حاصل کرنے کے لیے ٹونک بھی لے اور ساتھ میں زہر بھی استعمال کرے
تو زہر کے مقابلے میں ٹونک اثر نہیں کرے گا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ سیدھا سادہ کھانا کھاتا ہے، دال اور روٹی کھاتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو جسم کو نقصان پہنچائے ایسی چیز نہیں کھاتا ہے، پھر بھی اور کوئی ٹونک نہیں لیتا ہے، تو ٹونک نہ لینے کے باوجود اس کی صحت اور تندرستی اچھی رہے گی، کیونکہ یہ زہر نہیں لیتا ہے. اور پہلے والا آدمی کھاتا بھی اچھا ہے لیکن اور ساتھ میں ٹونک بھی لیتا ہے لیکن ساتھ میں زہر بھی لیتا ہے، تو اچھے سے اچھا کھانا اور قسم ہا قسم کے ٹونک کا استعمال زہر کے اثر سے اس کو نہیں بچا سکتا. یہ آدمی ضرور بیمار ہوگا اور مرے گا. اس لیے ایک آدمی بہت زیادہ عبادت بھی کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے، تو پھر اس کی نجات کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، الا کہ اللہ رب العزت چاہے. جن کو اللہ رب العزت نے صحیح ایمان دیا ہے وہ گناہوں کی نحوست کو پہچان لیتے ہیں. گناہ کی نحوست کون پہچانتے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹینڈ وغیرہ پر جو ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہیں پے اینڈ یوز والے، باہر سے کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کی بدبو برداشت نہیں کر پاتا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کب میں باہر آ جاؤں. لیکن جو آدمی وہاں کاؤنٹر پر بیٹھتا ہے اس کی طرف وہاں بیٹھنے کی عادت ہو گئی، اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح جو آدمی پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے، کبھی کبھار اس سے گناہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنے گناہ سے معافی تلافی نہ کروا لے تب تک اس کو چین نہیں آتا. مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی بڑا پہاڑ اس کے سر پر اٹھایا گیا کہ ابھی گرے کب گرے. اس کے مقابلے میں جس کی گناہوں کی عادت ہو گئی، فاسق اور فاجر آدمی ہے، وہ گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دیا. کوئی احساس نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر پھر فخر کرتے. پوری بات کا خلاصہ یہ کہ تھوڑی بہت عبادتیں اللہ کی توفیق سے ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اصل چیزیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اگر یہ توفیق ہمیں نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری کشتی پار ہو جائے گی، کنارے پر انشاءاللہ لگ جائے گی. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. آخری ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ نفلی عبادت زیادہ نہیں کر سکتا ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا، تسبیح وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، فرض کے علاوہ زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، پھر بھی نفلی عبادت جو زیادہ کرتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ جائے نیکیوں میں. اگر کوئی ایسا چاہتا ہے کہ نہ کر کے بھی کرنے والے سے آگے بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. بہت آسان نسخہ ہے. پوری بات کا خلاصہ کہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں. اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائیں، ہماری حفاظت کریں.